اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری اور بعض علماء کا یہی قول ہے کہ وعدہ پورا کرنا چاہیے، اگر کوئی نہ کرے تو قاضی پورا کرائے گا، لیکن جمہور علماء کہتے ہیں وعدہ پورا کرنا مستحب ہے اور اخلاقاً ضروری ہے، اور قاضی جبراً اسے پورا نہیں کرا سکتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ ہرقل نے ان سے کہا کہ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کس بات کا حکم دیتے ہیں، تو تم نے بتایا وہ تمہیں نماز، سچائی، عفت، عہد کی پورا کرنے اور امانت کے ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود مجتہد مطلق ہیں، اجتہاد سے کام لیتے تھے۔ آپ کے سامنے یہ نہیں ہوتا کہ ان کو کسی مسلک کی موافقت کرنی ہے اور کس کی تردید، ان کے سامنے صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے، انہی کے تحت وہ مسائل و احکام پیش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کہے تو جھوٹ کہے، امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرے، اور وعدہ کرے تو اسے پورا نہ کرے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کرا دیا کہ جس کسی کا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی قرض ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے وعدہ ہو تو ہمارے پاس آئے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اس پر میں نے ان سے کہا مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا تھا کہ آپ اتنا مال مجھے عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مرتبہ اپنے ہاتھ بڑھائے اور میرے ہاتھ پر 500، پھر 500 اور پھر 500 گن کر دیے۔ گویا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عہد نبوی کو پورا کر دکھایا۔ اس سے یہ بھی ثابت کرنا مقصود ہے وعدہ کو پورا کرنا ہی ہوگا، خواہ بذریعہ عدالت ہی ہو۔ سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ ہیرا کے یہودی نے مجھ سے پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے مہر کے ادا کرنے میں کون سی مدت پوری کی تھی، یعنی 8 سال کی یا 10 سال کی، جن کا قرآن میں ذکر ہے؟ میں نے کہا مجھے معلوم نہیں، ہاں عرب کے بڑے عالم کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھ لوں تو پھر تمہیں بتا دوں گا۔ چنانچہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے بتایا آپ نے بڑی مدت پوری کی 10 سال کی، جو دونوں مدتوں میں بہتر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب کسی سے وعدہ کرتے تو پورا کرتے، خصوصاً جو وعدہ عدالت میں کیا جائے وہ نہ پورا کرے تو اسے جبراً اسے پورا کرایا جائے، ورنہ عدالت ایک تماشا بن کر رہ جائے گی، مشرکوں کی گواہی قبول نہ ہوگی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ اہل کتاب کی ان کی مذہبی روایت میں نہ تصدیق کرو اور نہ تکذیب، بلکہ یہ کہہ لیا کرو اللہ پر اور جو کچھ اس نے نازل کیا ہے سب پر ہم ایمان لائے۔ مشرکوں کی گواہی مشرکوں پر نہ مسلمانوں پر قبول ہوگی۔ حنفیہ کے نزدیک مشرکوں کی گواہی مشرکوں پر قبول ہوگی اگرچہ ان کے مذہب مختلف ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی مرد اور ایک یہودی عورت کو 4 یہودیوں کی شہادت پر رجم کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پر جمع دے اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر اپنے پاس گھر عطا فرمائے، آمین یا رب۔